آئے میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام کو کھولیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی ہم چوتھی آیت کو پڑھیں گے۔ خدا کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور طریقی میں چمکتا ہے اور طریقی نے اسے قبول نہ کیا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور تھے۔ خداوند یسوع مسیح دنیا کے نور تھے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے تاریکی ظاہر کی گئی ہے۔ کیا ظاہر ہوا جی؟ تاریکی تھی۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور، اور آگے جب ہم اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں، خدا کے مقدس کلام میں اس طرح لکھا ہے، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں، اور وہ خود نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ کس کی بابت کہا گیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی بابت۔ یوحنا گواہی دے رہا ہے کہ نور کی گواہی دے رہا ہے۔ کس کی گواہی دے رہا ہے؟ نور کی۔ یسوع دنیا کا نور بن کر آیا۔ آگے لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ ہر ایک آدمی کو روشن کس طرح کیا جائے گا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اسے قبول کرے گا تو تب ہی روشن ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ جب اسے قبول کرے گا۔ جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا وہ روشن نہیں ہو سکتا۔ کہ جب ایک روشنی جو ہے وہ جب جہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے روشنی آ جاتی ہے تو پھر وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا پڑا ہے۔ تو انسان کے دل میں جب روشنی آتی ہے تو انسان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا نہیں ہے، اور یہ چیز میرے پاس ہے۔ لیکن جب ہم اس نور کو لیتے ہیں، روشنی کو لیتے ہیں، اپنے دل میں لاتے ہیں تو تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس راہ پہ ہیں۔ آمین۔ اتنی دیر تک انسان کو نہیں پتہ چلتا جتنی دیر تک وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا۔ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، تو جب نور کی روشنی انسانوں پر پڑی، لکھا ہے، بائبل کہتی ہے، جب ہم لوکا کی انجیل میں 2 باب میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے، ذرا میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اس کا 2 باب نکالا جی۔ 2 باب میں سے ہم پڑھیں گے 8ویں آیت کو۔ پہلے 2 باب کی 8ویں آیت پڑھیں گے۔ اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خدا کا جلال ان کے چگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی کہ مسیح خداوند پیدا ہوا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے دنیا میں روشنی آئی، نور آیا۔
اس لیے لکھا ہے کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب ہی خدا کے جلال سے محروم ہے، خدا کے جلال سے محروم ہے، خدا کی اس برکت سے محروم ہے، خدا کی اس قدرت سے محروم ہے، جو کہ خدا ہر ایک کو اپنی بادشاہی کے لیے دعوت دیتا ہے۔ آؤ تھکے مندو بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو ہمیں ہر ایک کا دل تب ہی روشن ہوگا، تب ہی ہم اس کے جلال کو دیکھیں گے جب خداوند یسوع مسیح ہمارے دل میں آتا ہے تو ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے آنے سے ایسا ہوتا ہے، جب ہم اسے اپنے دل میں اتاریں گے، دل اس کے آگے دعا مانگیں گے تو میں کچھ نہیں تیرے سوا، مجھے سنبھال، مجھ پر رحم فرما اور میری زندگی کو بدل، مجھے تمام ناراضی سے پاک کر دے، ایسا ہو جائے گا۔ یسوع کے خون سے ہمارے گناہ دھوئے جاتے ہیں، یسوع مسیح کے خون سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں، اور ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں۔ جب ہم اس عقیدے میں آتے ہیں یسوع مسیح کو مصلوب ہوا میرے لیے، دفن ہوا میرے لیے اور جی اٹھا میرے لیے، اور وہ پیدا بھی میرے لیے ہوا، آمین۔ اس لیے خدا کے کلام مقدس کے مطابق اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، خدا کا جلال جو ہے وہ کس طرح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو ریسیو کرنے میں، اس کو اپنی زندگی میں لینے میں، پھر ہم اس کی قدرت کو دیکھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس کے مطابق یہ بات سچ ہے، ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آدمیوں کو روشن کرتا ہے، کس کو روشن کرتا ہے؟ آدمیوں کو روشن کرتا ہے۔ یسوع مسیح آدمیوں کو روشن کرنے آیا، آدمیوں کے لوگوں کو، دلوں کو روشن کرنے آیا، کیونکہ اس دنیا میں تاریکی تھی۔ تاریکی اندھیرے کو کہا جاتا ہے۔ تاریکی کیا ہوتی ہے جی؟ اندھیرا، کچھ نہ نظر آنا۔ لکھا ہے جہان کے خدا نے تمہاری آنکھوں کو انڈا کیا ہے، وہ کچھ نظر ہے تو یسوع مسیح کے آنے سے وہ ہم روشن ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں اس غلطی کو چھوڑنا ہے، ہمیں اس خطا کو ہٹانا ہے اپنی زندگی سے، اس لیے کہ ہمیں روشنی میں چلنا ہے۔ یسوع دنیا کا نور ہے، دنیا کا نور ہے، وہ ایک قوم کا نہیں بلکہ وہ ساری قوموں کے لیے نور بنا، آمین۔ وہ ساری دنیا کے لیے، سارے قبیلوں کے لیے، ساری کنٹریز کے لیے، سارے ملکوں کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے سب کے لیے نور بنا، ہلیلویا۔ ہمیں متلاشی ہونا ہے، اس لیے اسے ڈھونڈنا ہے، اس لیے کہ خدا کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو، بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر جب اسے ہم نے حوالہ کو کوڈ کیا ہے تو ضرور ہے کہ ہمیں اسے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں، اور وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا، اور کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال تھا۔ ہلیلویا۔ باپ کا اکلوتا، خدا کا بیٹا، خداوند یسوع مسیح۔ جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ ہر کوئی مجھ پر ایمان لائے، ہر کوئی مجھے جان جائے، تاکہ
خداوند یسوع مسیح کے